اور ہم ذرا بات کریں گے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے. ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں شفاعت کے تیزی سے جو سیاسی شخصیات ہیں اسپیشلی وہ اپوزیشن پارٹیز میں جو ہیں وہ کرونا کانٹریکٹ کر رہی ہیں, بجائے یہ کہ وہ اور ذرا سینسٹیو ہوں کرونا کو لے کے, ان کی حکمت ہم نے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کو کرونا ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے ان کے سیاسی مشیر کو کرونا ہوتا ہے, اس کے باوجود کل انہوں نے ٹویٹ کی, بتایا کہ میں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے, مائلڈ سمٹمز ہیں لیکن میری آپ سے ملاقات ہوگی اس ملتان کے جلسے پہ اور میں ویڈیو لنک سے خطاب کروں گا. اب دیکھیں آج ان کی بہن کی منگنی بھی ہے, وہ اپنی بہن کی منگنی میں بھی شرکت نہیں کریں گے, خود قرنطینہ میں بھی ہیں, لیکن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے شفاعت کہ آپ لوگ جلسے میں آئیں. جی جناب, اور لوگوں کو جلسے میں شرکت کی دعوت, اور جلسہ آج نہیں ہے, جلسہ ہے پیپلز پارٹی کا 30 نومبر کو ہونے والا یوم تاسیس جو کہ ہو رہا ہے ملتان میں. ڈیپٹی کمشنر ملتان نے پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد کر دی ہے لیکن پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی کہتے ہیں کہ ملتان کسی کی جاگیر نہیں ہے. 30 نومبر کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہر صورت ہوگا. مریم نواز بھی اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک طرف تو وہ جلسے کی تیاری کر رہی ہے, دوسری طرف انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے طلباء کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ وہ 29 نومبر کو ٹیسٹ دے. یہ 1.5 لاکھ طلباء نہیں, 1.5 لاکھ خاندانوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے. بالکل شفاعت, اور ساتھ میں ان کا بھی کہنا تھا کہ ان کی اور ان کی خاندانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا مقصد. لیکن مریم نواز صاحبہ جلسے کی وجہ سے بھی لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. جو لوگ آئیں گے تو وہ اگر ایک شخص بھی آئے گا یا 2 شخص بھی آئیں گے تو ساتھ میں ان کی بھی فیملیز جو ہیں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے. فواد چودھری صاحب نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ ایلیٹ سسٹم کی پیداوار سیاسی قیادت کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی صاحب. بہت شکریہ علی موسیٰ گیلانی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. سر, بلاول بھٹو کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے اور پہلے قمر زمان کائرہ صاحب کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا تھا, جمیل سمرو صاحب کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا ہے, لیکن اس کے باوجود جلسے مؤخر نہیں کیے جا رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جلسہ جو ہے اب ملتان کا جلسہ حکومت کی وجہ سے اب یہ عوام کی ضد بازی بن گیا ہے. جو انہوں نے یہاں پر حرکتیں کی ہیں, ملتان ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کے لوگ بہت سمپل اور بہت امن پسند لوگ ہیں. انہوں نے ملتان میں یوسر رضا گیلانی کے صاحبزادوں پر پرچہ دے کر FIR کاٹ کر, جنہوں نے ملتان میں, میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ہماری فیملی نے 3.25 لاکھ ووٹ لیے ہیں 2018 کے الیکشن میں, اور ہم اس الیکشن کو ہرایا گیا ہمیں. تو ہم نے اس خطے سے ہماری خدمات ہیں. انہوں نے جب یہ پرچے کر کے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں تو لوگ جو ہیں اب وہ تحش میں آ گئے ہیں. اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ لیڈرشپ کون آ رہی ہے, وہ ویڈیو لنک کے تحت آئے, پیپلز پارٹی کی کوئی متبادل قیادت چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے وہ کس کو بھیج رہے ہیں, وہ آئیں. مریم نواز صاحب آئیں گی. پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تحت ہم ایک منظم طریقے سے ایک کوڈ فالو کر رہے ہیں. تو جلسہ تو ہم 30 نومبر کو اب کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہو کے رہے گا. اور ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم SOPs کے تحت جلسہ کریں, لیکن اگر یہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیں گے اور ایک کوئی بیٹل گراؤنڈ بنانا چاہیں گے تو پھر تو SOPs کی وائلیشن ہوگی. اگر یہ ہمیں اجازت دیتے ہیں اور سکون سے کرنے دیتے ہیں تو ہم ایک مثالی جلسہ SOP کے ساتھ کر کے آپ کو انتظامیہ نے تو اجازت ہی نہیں دی جلسہ کرنے کی, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگ کہہ رہے کہ جلسہ ہو کے رہے گا, پھر اگر کوئی بدنظمی ہوئی, کوئی تصادم ہوا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کو ہینڈل کیسے کریں گے آپ؟ ہم جلسے کی اجازت نہیں لے رہے ہیں, ہم جلسے کے لیے اطلاع دے رہے ہیں ان کو, اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ذمہ وار حکومت وقت ہوتی ہے, ذمہ وار ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. کوئی چیز کو نقصان ہوگا تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ عوام کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس کی ذمہ واری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, اور ان کو چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے ہمیں جلسہ کرنے دیں. تو ذرا جلسے کی تیاری کے حوالے سے بتائیے, کیا تیاری ہے؟ اور اب چونکہ آپ کو اجازت بھی نہیں ملی تو جلسہ گاہ کوئی تبدیل ہوئی ہے, کیا اس وقت ماحول ہے؟ اس وقت پیپلز پارٹی کے معتد کارکن گرفتار ہو چکے ہیں جن کو ڈیٹین کیا گیا بغیر FIR کے. مسلم لیگ نون کے گرفتار ہو رہے ہیں, JUAF کے ہو رہے ہیں گرفتار. ہمیں کالز آ رہی ہیں, ہمارے ورکرز, کاؤنسلرز, چیئرمین جو ہمارے مین علاقے کے معززین ہیں جن کے جو متحرک ہوتے ہیں جلسوں کے اندر, ان کو پولیس ان کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے, جس کے لیے میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کل
कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर लेकर आए कि ये हरासा ना किया जाए वर्कर। सही, बहुत ही अली मूसा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़रा मुस्लिम लीग नून का भी सवाल से मौक़िफ़ जान लेते हैं, क्योंकि वो पंजाब में ऑपोजिशन, एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी भी है। अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद है। अज़मा, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। अज़मा, ये बताएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो रहनुमा है, स्पेशली जो सियासी क़यादत है, वो समहाउ कोरोना का शिकार हो रही है, तो क्यों नहीं ऐसा कोई फैसला किया जा रहा कि जी हम ये जलसा मुलतवी कर देते हैं, जब आगे हालात बेहतर हो जाएंगे तब करेंगे? क्या फैसला करी ऑपोजिशन? ऑपोजिशन का अटल फैसला है कि जलसा होगा, और बिलावल भुट्टो साहब को अल्लाह मियाँ सेहत जो है वो अता फरमाए। और लेकिन ये ऑडियो लिंक के ज़रिए, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए मुल्तान के जलसे से ख़िताब करेंगे। और ये आपने दुरुस्त कहा कि जलसे की इजाज़त जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही। हमारे जो है वो तकरीबन 56 के करीब जो वर्कर्स हैं PMLN के, वो अभी तक अरेस्ट कर लिए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ सरकर्दा लोग हैं। और हुकूमत जो है वो डेस्परेट है, और मुझे ये कहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब घबरा रहे हैं। और ये तमाम मामलात जो हैं, ये अगर इमरान खान साहब की गवर्नेंस जो है उसका ये आलम ना होता, अगर आम आदमी जो है वो इत्मीनान में होता, खुश होता, तो हमें अपनी ज़िंदगियां भी रिस्क में ना डालनी पड़ती। और इमरान खान साहब की वजह से पूरा मुल्क रिस्क पे है, मुल्क की मईशत रिस्क पे है, मुल्क की सालमियत रिस्क पे है। चले मान लेते हैं अज़मा साहब कि हो सकता है से बड़े ज़बरदस्त हो रहे हों, और आपका शायद उसमें सियासी नैरेटिव भी बहुत ज़ोरदार हो, और वाकई हुकूमत जो है वो घबरा गई हो कि अगर इतनी तादाद में आप लोग निकल आए तो उसके लिए कोई परेशानी बन जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इतनी तादाद में या एक जलसे में या एक जुलूस की शक्ल में लोग बाहर निकलेंगे, एक रैली में मुनक्किद करेंगे, एक मैदान में जमा होंगे, तो कोरोना फैलेगा। और मुल्तान में, पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की शरह है। पंजाब में जितना कोरोना फैल रहा है उसमें मुल्तान का एक बड़ा हिस्सा है। आपकी जमात का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए ये एक मुनाफ़कत है, और मौक़िफ़ क्या होगा? एक तरफ इससे अंदाज़ा लगाइए, एक टेस्ट केस देती हूँ आपको, कि तालीमी इदारे बंद कर दें, वहाँ पर कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख के करीब जो है वो मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट जो हैं वो बस ज़बरदस्ती जो है वो 29 तारीख को लिए जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी कोरोना की कोई पॉलिसी ही नहीं है। और ये पूरा मुल्क खुला हुआ है, हर जगह पर जो है वो ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, लेकिन जो है वो मईशत कहते हैं, बड़ी मईशत जो है उसके लिए इनकी फ़िक्र है, और वो मईशत बंद नहीं कर सकते, लेकिन सियासत वो बंद कर देंगे। हम इनकी जो माशी हालत है पाकिस्तान की, जहाँ ये पाकिस्तान को ले आए हैं, उसी के ख़िलाफ़ तो हम सियासत के लिए निकले हैं। और ये जो पाकिस्तान को जिन मसाइल का शिकार है इस वक्त, उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब और उनके लाने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि हमें बाहर निकलना जो है वो बहुत। आपने जिस मुनाफ़कत की बात की, और जो शिकवा आप लोगों को है, हुकूमत को एग्जैक्टली ये शिकवा आपसे है। वो कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज साहिबा एक जानिब तो कह रही है कि जी मेडिकल के जो तलबा हैं, जो 1.5 लाख हैं, आपने उनको इम्तिहानात का कह के इन 1.5 लाख तलबा नहीं बल्कि 1.5 लाख फैमिलीज़ को ख़तरे में डाल दिए। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा लोगों से अपील भी कर रही है कि वो जलसे में आए। देखिए यही तो मेरा सवाल है। अभी इनकी खुद की पॉलिसी देखें, इनकी खुद की पॉलिसी है कि 300 लोग जो है वो हो सकते हैं, शादी ब्याह भी 300 लोग पे हो सकता है। वहाँ मतलब मुझे समझ नहीं आती कौन से फार्मूला मिला है इनको, पाकिस्तान में दुनिया की कौन सी जो है एजेंसी ने इनको ये फार्मूला दिया है, ये लेबॉर्ट्री से ये फार्मूला आया है कि 300 लोग जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ, उससे कम हो, 299 हो या 300 हो तो कोरोना नहीं फैलता है, 300 से ज़्यादा हो तो कोरोना फैलता है। और अब 1.5 लाख लोग जो है जिनके एंट्री टेस्ट आप बंद कमरे के अंदर लेंगे, खुद कहते ये हैं कि जी ओपन जगह पर, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव है, इनकी बात तो खैर हम वैसे सीरियस नहीं लेते, साइंटिफिकली भी अब जो है इस बात के शवाहिद मिल रहे हैं कि ओपन जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पर सांस जो है वो लेने का जो मामला है वो उतना डेंजरस नहीं होता जितनी बंद जगहों पे होता है। इनके सेमिनार बंद जगहों पे हो रहे हैं, इनकी तकरीबात बंद जगहों पे हो रही हैं, इनके तमाम मामलात बंद जगहों पे हो रहे हैं, पूरा निज़ाम कारोबार चल रहा है, हुकूमत चल रही है, बस अड्डे खुले हुए हैं, ट्रेन चल रही हैं, पूरा बाज़ारों में हज़ारों लोग होते हैं, और वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता। तो ये सिर्फ कोरोना की आड़ ले रहे हैं, पहले मईशत के लिए लेते रहे, और अब ये कोरोना की आड़ लेकर जो है वो
پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کو خاص طور پر جو ان کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے اس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. سو یہ سوری ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا اور ہم اپنی کیمپین جو ہے وہ ویسے ہی چلائیں گے. اور کرونا سے جو ہے پاکستان کا مسئلہ صرف اس وقت کرونا نہیں ہے, عمران جو ہے جو کووڈ-18 ہے اس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, بلکہ کرونا سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اس کو گھر میں بھیجنے کے لیے واپس جو ہے وہ اور اپنا ووٹ کا حق واپس لینے کے لیے بہت بہت شکریہ جی. عظمہ بخاری ساتھ موجود تھیں اور بتا رہی تھیں کہ جی اگر بسوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, اگر شادی بیاہ کی تقریبات جس میں 300 کے قریب لوگوں کو اجازت دی جا سکتی ہے, اگر وہ ان لوگوں کو اجازت دی ہے تو ہمارے جلسے کیوں روکے جا رہے ہیں. ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کا جو موقف ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا جو امتحان ہونے والا ہے, میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہونے والے ہیں, ان کو وہ طلباء کی زندگی کے لیے خطرہ ہے, اس کو بھی انہوں نے انڈورس کیا. تو اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے. تو میرے خیال میں کسی حد تک کافی واضح ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیا لایا عمل موجود ہے. لیکن شفاعت اس تمام تر صورتحال اور سٹیٹمنٹ سے جو کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں وہ آپ اور میں, یعنی کہ ہم عوام ہیں. خیر کرونا کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس پر کام کرنے والی کمپنی LFT کے CEO تجمل حسین ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ NCOC کو کرونا کے پھیلاؤ سے متعلق جو ہیں وہ ڈیٹا فراہم کریں. تجمل صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. تجمل یہ بتائے گا کہ کیا کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, اور اگر ایسی ہی گیدرنگز پبلک گیدرنگز ہوتی رہیں تو یہ صورتحال کتنی بگڑ سکتی ہے مزید؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ نے شو پہ انوائٹ کیا. جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے. دنیا بھر میں سیکنڈ ویو پہلی ویو سے زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کر رہی ہے, اور اس کا تناسب منیمم 1.5 ٹائم سے لے کے بیلجیم جیسی کنٹریز میں 12 گنا زیادہ تک کیسز آ رہے ہیں. تو یہ زیادہ خطرناک ہے, اور کیونکہ اب ریسنٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اسموگ کی وجہ سے کووڈ کا اسپریڈ اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو میجر سٹیز جن میں اسموگ کا ایشو ہے وہاں اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہے. صحیح. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ہم جیسے کووڈ کی جتنی ماڈلنگ ہم دیکھتے رہے ہیں, جتنی پریڈکٹیو ماڈلنگ آتی رہی ہے, کہا جاتا رہا ہے کہ جناب کووڈ ابھی تک اپنی کسی ایک بھی پریڈکٹیو ماڈلنگ پہ پورا نہیں اترا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جولائی میں پیک آئے گا. اسد عمر صاحب نے اعلان بھی کر دیا کہ 12 ملین لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. جولائی میں پیک نہیں آیا, جون میں پیک آ کے چلا گیا. پھر بات ہو رہی تھی کہ ستمبر میں پیک آئے گا, ستمبر میں پیک نہیں آیا, نومبر میں آ گیا. اس وقت کیا کہہ رہا ہے ڈیٹا, اور اب جو اعداد و شمار اکٹھے ہو گئے ہیں اس کے مطابق کیا لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ویو کا پیک کیا گزر رہا ہے یا آنے والا ہے؟ جی سیکنڈ پیک کا جو سیکنڈ جو ویو ہے اس کا جو پیک ہے یہ ابھی آنے والا ہے, یہ ابھی آیا نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹورڈز دا پیک, ابھی ہم پیک پہ پہنچے نہیں ہیں. اس میں ٹائم لگے گا, اور یہ ماڈلنگ ایکٹیویٹی ہم ریوائز کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے ٹرینڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیزیز کس طرح میوٹیٹ کر رہی ہے اور کس طرح اس کا انفیکشن اسپریڈ چینج ہو رہا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس سے ہم گزرتے ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں. تو ابھی پیک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں. تجمل یہ تو آپ نے بڑی خوفناک بات بتائی کہ ابھی ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں, ابھی سیکنڈ پیک آئی نہیں ہے جو سیکنڈ ویو کی ہے. اچھا تجمل مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے اسکولز بند کیے ہیں, جو بہت ساری پبلک گیدرنگ سے ہم نے پابندی لگائی ہے, اس سے کس حد تک مدد ملی؟ کیونکہ آپ تمام تر ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں, کیسز کم ہونے میں کتنی مدد ملی ہے؟ جی کیسز آپ کو انسٹنٹینیسلی کم ہوتے نظر نہیں آئیں گے. 10 سے 14 دن میں آپ کو کیسز نیچے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. جو ایفیکٹ سکولز کی وجہ سے آ رہا تھا وہ آپ کو نیچے جاتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں جب بھی ہم کوئی وائلیشن کرتے ہیں اس کا امپیکٹ, یا جب بھی ہم کوئی اچھا قدم اٹھاتے ہیں اس کا امپیکٹ ڈیزیز کے اندر انفیکشن کیسز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے ہمیں 10 سے 14 دن لگ جائے. تو اگر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اگر کوئی جلسے ہوئے تو اس کا امپیکٹ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے, اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں بھی نظر آئے گا. اسی طرح اگر ہم نے کوئی اچھا قدم لیا ہے, سکولز بند کیے ہیں, تو آپ دیکھیے گا 2 سے 3 ہفتے میں آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا کیسز کی مد میں. تجمل ابھی ہم تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمارا ان سے بھی یہ سوال تھا کہ اگر اسپتالوں میں موجود رش کو کنٹرول کرنے کے لیے کاروبار کے اوقات کو چینج کیا جائے تو کاروبار متاثر ہوتا ہے, اور اگر کاروبار کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اسپتالوں میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے. ایک عجیب سا ڈس بیلنس ہے جو کسی صورت قابو میں نہیں آ سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے وہ ایکویلبریم اچیو ہو سکتا ہے؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ گورنمنٹ کے لیے کیش 22 سچویشن ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف فوکس کریں تو دوسری طرف امپیکٹ آتا ہے, اور پھر جب گورنمنٹ زیادہ سفر کرتی ہیں تو پھر انہیں ایک الٹیمیٹ اسٹیپ لینا پڑتا ہے لاک ڈاؤن کا, جس سے اکانومیز جو ہے ان پہ میجر امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ سچویشن دنیا بھر میں ایسے ہی ہے. ایکویلیبریم میٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, ایس او پیز اڈاپٹ کیے جائیں. کرو جتنا لوور ہوگا اتنی لوگوں کی موومنٹ زیادہ ہوگی, اتنا گورنمنٹ کے پاس یہ لائبلٹی کم ہوگی کہ لوگوں پہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں وہ. جتنا کرو اوپر جاتا جائے گا, ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی رہیں گی, اتنی گورنمنٹ کو اسٹرکٹنیس اڈاپٹ کرنی پڑے گی اور یہ سٹرن میجرز لینے پڑیں گے پھر. صحیح, بہت شکریہ جی. تجمل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ابھی ہم نے اسکولز جو بند کیے ہیں اور جو پبلک پہ جو ہم نے پابندی لگائی ہے شفاعت, اس کا کوئی فوری امپیکٹ تو نہیں آئے گا, بٹ یس 2 یا 3 ہفتوں کے بعد ہم اس کا امپیکٹ دیکھنا شروع کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی 2 سے 3 ہفتے کافی ذرا ٹف ہونے والے ہیں. جو سب سے خطرناک بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ ابھی تک جو امپیکٹ آ رہا ہے اور دسمبر کے پہلے ہفتے تک آتا رہے گا, یہ ان ریلیوں اور جلسوں اور اس ہمارے کیجول بیہیویئر کی وجہ سے ہے جو اب سے 2-3 ہفتے پہلے تک ہم اڈاپٹ کرتے آئے ہیں. اور ابھی پیک نہیں آئی. ایگزیکٹلی جی, پیک ابھی آنا باقی ہے. اسپتالوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے. احتیاط کریں, ماسک لگائیں, 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ایک دوسرے سے دور سے ملیں. اور اپنے اس تمام تر سوشل گیدرنگ سے تھوڑی سی بریک لیں. ہم بھی چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.